7 طواف ہوئے. ربی عمرے کتنے ہوئے؟ بولے ایک آتے وقت ہوا، ایک ہے تو مسجد عائشہ سے کرے، ایک جارانے سے کرے، ادھر سے کرے، ادھر سے کرے. اس طریقے سے آپ ہیں تو اپنا تذکرہ کرتے. حالانکہ اس میں 2 نقصان ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے ریاکاری کے واسطے نہیں کہا، سادگی سے کہا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عبادتوں کو بھی نظر لگتی ہے، اس سے نظر لگ جائے گی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اعداد اور شمار کرنے میں پھر آپ کا یہ ہوگا کہ اب 7 ہوئے، اب 8 کرنا ہے، 8 کے بعد 9 کرنا ہے. میرے پیارو، اگر آپ نے 100 عمرے کیے یا 10 حج کیے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کون سا قبول کیا، کون سا رد کیا. حدیث پاک میں ہے نا کہ دیکھیے اللہ نماز کی توفیق دے، یہ ایک نعمت ہے. نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا یہ دوسری نعمت ہے. اس لیے حدیث سے پاک میں کیا ہے کہ کل قیامت کے دن بعض نمازیوں کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح پھینک دی جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو توفیق دی تھی نماز کی، لیکن اس نے نماز کا ویسے حق ادا نہیں کیا جیسے اس کا حق تھا. تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں عمرے کی توفیق دی. اب اس کو قبول کروانا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. تو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، قبول کروانا بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اور ہمارے تذکروں میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ آج 7 طواف ہوئے، آج اتنے عمرے ہوئے ہیں. ورنہ لوگ اتنے اچھے انداز میں، لچھے دار انداز میں، ایک دم سلیقے کے ساتھ اپنے عمرے پیش کرتے، اپنے حج پیش کرتے. مولانا جب میں 2007 میں حج پہ آیا تھا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان تھا. لیکن جب میں 2013 میں آیا تو یہ بلڈنگیں بن چکی تھی، اور جب میں 15 میں آیا تو ہوٹل ہماری بہت نزدیک تھی. لیکن 2017 میں جب آیا تو وہ ٹور والے نے ہم کو ہوٹل بہت دور دیا تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جب میں نے 2023 میں حج کیا تو ہوٹل بھی قریب تھی، اور ہمارے حاجی بھی بہت اچھے تھے، اور وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ایسے رشتہ داروں کی طرح رہتے تھے. آپ یہ بتلا رہے کہ الحمدللہ میں نے 6 حج کیے. ارے اللہ کے بندے، آپ نے 6 کیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں سے 6 میں سے کون سا قبول ہوا؟ اصل وہ ہے جو اللہ نے قبول کیا، اور اس کا علم انسانوں کو نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کتنے حج ہوئے آپ کے، کتنے عمرے ہوئے، تو بولنا بھائی اللہ ہی جانتا ہے. اصل تو ہے قبولیت. آپ بھی دعا کرو کہ جو میں نے حج کیے ہیں، جو میں نے عمرے کیے ہیں، وہ آپ ہیں تو اللہ اس کو قبول فرما لے. اسی لیے بعض لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شادی میں رقعہ دیا گیا لیکن شادی میں نہیں آئے. کیونکہ اس سے پہلے حاجی صاحب نے لکھا ہوا تھا. حاجی مثال کے طور پہ حاجی عبد الرحمان نے لکھا ہوا تھا، صرف عبد الرحمان سیٹ لکھ دیے تھے، عبد الرحمان بھائی لکھ دیے تھے، اس لیے وہ اس شادی میں نہیں آئے. یعنی ہم نے حج کر کے لوگوں پر احسان کیا. وہ تو ویسی بات ہوئی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حاجی شرف الدین ہے. کہا کہ اچھا آپ نے حج کیا؟ ہاں. بولے میں نے حج کیا اس لیے حاجی شرف الدین. کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بولے نمازی اشرف ہے، اشرف علی. تو مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے زندگی میں 1 حج کیا تو حاجی لگا رہے ہو، میں 3 میں سے 5 پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی نہ لگاؤں؟ تو میرے پیارو، نہ نمازی لگانے سے کچھ ہونے والا، نہ حاجی لگانے سے کچھ ہونے والا. اصل جو ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا دیکھیے کسی چھوٹے عمل سے بھی مل سکتی ہے، اور اللہ کی رضا بڑے بڑے عمل کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی ہے. جیسے ہم زیارتوں پہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے زبیدہ خاتون نے بڑے نیک کام کیے، لیکن جب ان کے انتقال کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش کس پر ہوئی، جنہوں نے خواب دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی بخشش ہو سکتا ہے اس لیے ہوئی ہوگی کہ آپ قرآن کا اہتمام بہت کرتی تھی، آپ کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. کہا کہ ہو سکتا ہے اس لیے ہوئی ہوگی کہ آپ نے نہر زبیدہ بنائی. کہا کہ نہیں. کہا کہ اس لیے ہوئی ہوگی کہ آپ نے بہلول سے جنت میں گھر خریدا تھا 1 دینار کے بدلے. کہا کہ اس وجہ سے بھی نہیں. کہا کہ میری بخشش اس لیے ہوئی، ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی، اور کھانا کھاتے کھاتے ایسا ہوا کہ اذان کی آواز اللہ اکبر میرے کان میں آئی. میرے سر پہ پلو تھا لیکن میں نے اس کو درست کیا، اللہ کو وہ ادا پسند آئی اور اللہ نے مغفرت فرمائی. اس لیے مغفرت کے لیے 1000 بہانے ہیں. اس لیے ہم کو مغفرت تلاش کرنی ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے.
اس لیے علماء نے فرمایا کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا. ارے جانے دو، نفل تو ہے، جانے دو سنت تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا، پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، ایسا کرنا پڑے گا کیا؟ اس لیے کسی کام کو، کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو. دوسری بات یہ ہے، اگر جس کے دل میں سخاوت ہے تو یہاں ریال میں خرچ کرے. وہ یہ نہ سوچے ارے 24 روپے ہو جا رہے، 25 روپے ہو جا رہے. ابھی گزشتہ مرتبہ میرے ساتھ عمرے میں تھے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی گجراتی ہے تو دل پہ مت لینا، وہ گجرات کے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا مسجد عائشہ آپ کے پیکیج میں ہے کیا لے جانا؟ مولا نہیں، سب کو انڈیویجول جانا پڑتا ہے. کہا کہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ مولا صرف 5 ریال. اوہ 150 روپے کون دیں گا؟ بولے مولا اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو آپ یہاں ممکن ہے کہ اگر آپ بھٹک جائیں تو پیاسے مریں گے لیکن پانی نہیں خریدیں. تو اگر یہاں پر جب ایک نماز کا ریٹ بڑھ جا رہا ہے، کیا تمہیں امید نہیں ہے کہ 1 ریال خرچ کرنے کا بھی ثواب بڑھ جا رہا ہے؟ اگر جو سخی ہے وہ تو سخاوت کرتے رہے، لیکن جس کے دل میں بخل ہے وہ ضرور یہاں پر صدقہ دے تاکہ آپ کے دل سے بخل کی نحوست دور ہو اور آپ کے دل میں سخاوت آ جائے اور آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. مرد اور خواتین کو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر عمرے کے بعد چند ریال اگر انڈیا سے آپ اس کو موازنہ کریں گے، اس سے کمپیئر کریں گے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ چند سکے ہیں اور بالکل جس کو کیا کہیں گے کہ بالکل یہ ایک کوڑیاں ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کوڑیاں آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہر عمرے کے بعد چند ریال آپ ضرور اللہ کے لیے صدقہ کرنا. اب صدقہ کس کو کرنا؟ یہاں پر مانگنے والے ہوتے ہیں یا خادمین ہوتے ہیں، بیچاروں کی رقم. اب میں اپنی بات روکتا ہوں. سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیے سفید 4 دیواری ہے، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. دعا پڑھ لیے.